تو آج ہم یین مارٹل کے مشہور ناول لائف آف پائے کے کچھ اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ بقا، یقین اور کہانی سنانے کی طاقت کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس کے مرکزی کردار پائی پٹیل، اس کے پس منظر اور وہ جو اس کا عجیب سفر ہے، اس سے کچھ گہری باتیں نکالیں۔ ٹھیک، اور کہانی وہ شروع ہوتی ہے مصنف کی اپنی تلاش سے، ہے نا؟ وہ ایک ناکام ناول کے بعد ہندوستان جاتا ہے، پونڈیچیری۔ ہاں، اور وہاں اسے کوئی بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی کہانی ہے جو تمہیں خدا پر یقین دلا دے گی۔ وہیں ہم ملتے ہیں پسائن مولیٹر پٹیل سے، جس کا نام دلچسپ بات ہے پیرس کے ایک سوئمنگ پول پر رکھا گیا تھا۔ اچھا، تو پائی کا بچپن وہ پونڈیچیری کے چڑیا گھر میں گزرا۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں تھی، وہیں اس نے جانوروں کو سمجھا، آزادی کیا ہوتی ہے، یہ سب سوچا۔ بالکل، اور خاص طور پر والد کا وہ سبق، شیر اور بکری والا واقعہ، بہت سخت تھا لیکن اہم تھا۔ جانوروں کی اصل فطرت، وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اور یہ خیال کہ شاید چڑیا گھر اپنی قید کے باوجود جنگل کی خطرناک آزادی سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ ہے، کے لیے ایک بڑا سوال ہے جو والد نے اٹھایا۔ جی، یہ آزادی کا جو رومانوی تصور ہے نا، اس پر ایک عملی سوال، اور یہی کشمکش ہمیں بعد میں رچرڈ پارکر، وہ ٹائیگر، اس کے ساتھ پائی کے تعلق میں نظر آتی ہے۔ اچھا، اور اسی دوران پائے کا اپنا عقیدے کا سفر بھی تو بڑا انوکھا ہے۔ وہ ہندو بھی ہے، عیسائی بھی، مسلمان بھی، یہ کیسے؟ ہاں، یہ اس کی شخصیت کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ اس کی زندگی میں دو مسٹر کمار آتے ہیں، ایک سائنس ٹیچر جو خدا کو نہیں مانتے، دوسرے ایک بہت متقی مسلمان۔ دونوں کا اثر پڑا اس پر؟ بالکل، دونوں نے اس کی سوچ کو وسیع کیا، اور پھر وہ واقعہ جب تینوں پنڈت، پادری، امام، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا تو تینوں مذہب مان رہا ہے۔ ہنگامہ ہو گیا ہوگا۔ جی، کافی تناؤ والی صورتحال تھی، لیکن پائی کا جواب اتنا سادہ تھا، میں صرف خدا سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک طرح سے گاندھی جی کی بات کی طرح ہے، تمام مذاہب سچے ہیں، یہ بس وہ سب سچائیوں کو ایک ساتھ قبول کرنا چاہتا ہے۔ پھر حالات بدلتے ہیں، خاندان کینیڈا جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہاں، اور ٹمسم نامی جہاز پر سفر شروع ہوتا ہے، جو ایک سانحے میں بدل جاتا ہے۔ جہاز ڈوب جاتا ہے اور پائی خود کو ایک لائف بوٹ میں پاتا ہے۔ بالکل، مگر اکیلا نہیں، یہ بات اہم ہے۔ وہاں ایک زیبرا ہے، ایک ہائینا ہے، ایک اورنگوتان، اورنج جوس نامی، اور رچرڈ پارکر، ایک پورا بنگال ٹائیگر۔ یہ تو ناقابل یقین صورتحال ہے۔ لائف بوٹ میں وہ بچاؤ کا سامان تو مل جاتا ہے، پانی، بسکٹ، وہ کتابچہ۔ جی، وہ سب تو ہے، لیکن ایک ٹائیگر کے ساتھ زندہ رہنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہیں پائی کا وہ غیر معمولی فیصلہ آتا ہے۔ بہت سے منصوبے بناتا ہے وہ، اور پھر پلان نمبر 7، اسے زندہ رکھو، رچرڈ پارکر کو۔ ٹائیگر کو زندہ رکھو؟ کیوں؟ دیکھیں، یہ صرف عملی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک گہری نفسیاتی چال بھی تھی۔ رچرڈ پارکر کو زندہ رکھنے اور قابو میں رکھنے کے لیے پائی کو خود ڈومیننٹ یعنی الفا بننا پڑا، اس کا خیال رکھنا پڑا۔ یہ رشتہ جو ہے نا، یہ بقا کی جنگ کو ایک بالکل الگ سطح پر لے جاتا ہے۔ 227 دن، بہت لمبا عرصہ ہے۔ پھر وہ میکسیکو پہنچتا ہے، رچرڈ پارکر جنگل میں چلا جاتا ہے، مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ ہاں، وہ لمحہ بھی بہت کچھ کہتا ہے، لیکن اصل موڑ تب آتا ہے جب جاپانی وزارت ٹرانسپورٹ کے اہلکار اس سے تفتیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ انٹرویو والا حصہ؟ جی، وہ پائی کی کہانی پر یقین نہیں کرتے، جانوروں والی کہانی پر۔ وہ کہتے ہیں کیلے تیرتے نہیں، وہ گوشت خور جزیرہ، یہ سب ناممکن ہے۔ تو پھر پائی کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں ایک دوسری کہانی سناتا ہے، زیادہ صفا خانہ، جس میں جانوروں کی جگہ انسان ہیں، ایک ملاح، اس کی ماں اور جہاز کا باورچی۔ اور اس کہانی کے واقعات وہ پہلی کہانی سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اوہ، تو 2 کہانیاں۔ اور پھر پائن سے پوچھتا ہے وہ کلیدی سوال، دونوں میں سے کون سی کہانی بہتر ہے؟ آپ کون سی کہانی منتخب کرتے ہیں؟ اور وہ کون سی منتخب کرتے ہیں؟ وہ جانوروں والی کہانی منتخب کرتے ہیں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ کہانی اگرچہ ناقابل یقین ہے، مگر اس میں کچھ معنی ہے، کچھ خوبصورتی ہے۔ دوسری کہانی صرف بے رحم حقیقت ہے۔
یہ انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ ہم اکثر مشکل سچائی پر ایک اچھی کہانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ناول صرف ایک ایڈونچر کہانی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ عقیدے پر، حقیقت کی نوعیت پر اور ہم کن کہانیوں پر یقین کرنے کا انتخاب کرتے ہیں ان سب پر سوال اٹھاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوچ رہ جاتی ہے کہ اگر انتخاب کرنا ہو ایک منطقی مگر تکلیف دہ سچائی اور ایک ناقابل یقین مگر کسی حد تک تسلی بخش کہانی میں، تو کون سا انتخاب بہتر ہے؟ جی، اور یہ انتخاب ہمارے اپنے عقائد اور دنیا کو دیکھنے کا انداز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ سوال قاری کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔